السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نیو ناول سٹارٹ کر رہے ہیں، اے محبت تیری خاطر سب کچھ ہاری۔ تو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت تاک دل پر جلتا ہوا وہ چراغ آخری شب ہے کہ جس کی لو اگر مدھم بھی ہو جائے تو اندر کا اجالا کم نہیں ہوتا۔ موسم اچانک خراب ہو گیا۔ آسمان پر گدلے بادلوں کی گرگراہٹ کے ساتھ ہی تیز آندھی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر اچھے خاصے طوفان کو دعوت دے ڈالی۔ وانچل ڈائجسٹ ہاتھ میں لیے ارد گرد سے بے نیازی بیٹھی تھی۔ اب اچانک موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر جلدی سے ڈائجسٹ چارپائی پر پھینکا۔ اماں کی صلواتیں سننے سے قبل ہی بھاگ کر سیڑھیاں پھلانگتی چھت پر پہنچ گئی، جہاں دن بھر کی کڑی محنت کے بعد تار پر دھلے ہوئے کپڑے شان و بے نیازی سے اڑ اڑ کر ساتھ والی چھت پر پہنچ رہے تھے۔ یا اللہ، اس آندھی کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ چونکہ اپنی فیورٹ کہانی کے کلائمیکس پر پہنچی ہوئی تھی، لہٰذا موسم کے اچانک خراب ہونے پر بارش سے گلہ کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ عین اسی لمحے سے نیچے آتا اماں کی آواز سنائی دی، سبی کہاں مر گئی ہے جا کر؟ ان چوزوں کو ڈبے میں بند کر دے ورنہ کہیں نکل جائیں گے آندھی میں۔ آئی اماں! ان کی پاٹ دار آواز کے جواب میں حلق پھاڑ کر چلاتے ہوئے اس نے مزید تیزی سے کپڑے سمیٹنے شروع کیے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر جس میں دھوگڑی کا سکون بھی نصیب نہیں۔ ایک ہی فلموں کہانیوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں سوائے عشق کے دوسرا کام نہیں۔ پتہ نہیں حقیقت ہی ہمیں تلخ کیوں لگتی ہے۔ گہری سانس بھر کر تعصب سے کہتی جو ہی واپس مڑی، اپنے ماموزاد سنان کو برابر والی چھت پر کھڑی لڑکی سے عشق بگاڑتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سنان بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹ آیا۔ سبین کا پرپل دوپٹہ اس کی خوبصورت گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ تبھی وہ بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی حسرتوں کی ماری معصوم محبوبہ کا دیدار؟ اس نے جس قدر تپ کر پوچھا تھا، سنان کا جواب اتنا ہی نرم تھا۔ پھر بھی وہ سلگ اٹھی۔ بکواس بند کرو، دوپٹہ دو میرا۔ نہیں دیتا، کر لو جو کرنا۔ وہ مسلسل مسکرا کر اس کا دل جلا رہا تھا۔ تبھی وہ بولی، مرد تم، خبردار جب کبھی میرے منہ لگے تو۔ خفگی سے کہتی وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ سنان کھلکھلا اٹھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی تو صحن میں ادھر ادھر اپنی جان بچانے کو بھاگتے چوزے سے مزید تپا گئی۔ کپڑے برآمدے میں رکھے چارپائی پر پھینک کر وہ انہیں پکڑنے میں مصروف ہو گئی، جو کسی صورت ہاتھ آتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، جبکہ اماں اس وقت حسب معمول سپنی کاٹنے میں مصروف تھی۔ کم بخت منحوس مارے نرا عذاب ہیں میرے لیے۔ مجال ہے جو میری ماں کو ایک چیز بھی ڈھنگ کی رکھ لے اس گھر میں۔ آئے ہائے، کیوں منحوس معصوم جانوروں پر نیت ڈالتی ہے کم بخت۔ پہلے ہی بلی دو معصوموں کو ہڑپ کر چکی ہے۔ اماں کے تو جیسے کلیجے پر ہاتھ ہی پڑ گیا۔ سبین خفگی سے انہیں گھور رہی تھی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں بارش کی ننھی ننھی بوندیں آندھی کا زور ختم کر کے زمین کی پیاس بجھانے لگی۔ شکر اللہ پاک ذات کا کہ گرمی کا زور ٹوٹا۔ چارپائیاں اندر برآمدے میں منتقل کرتے ہوئے اس نے اپنی نادر رائے کا اظہار کیا۔ اماں سبزی سائڈ پر رکھتے ہوئے ایک نظر بارش کی برستی بوندوں پر ڈالتے ہوئے بولی، ہاں گرمی کا تو زور ٹوٹ گیا، اس موئی مہنگائی کا زور نہ جانے پتہ نہیں کب ٹوٹے گا۔ خدا کی مار پڑے ان غاضب حکمرانوں پر، غریب عوام کا جینا دھوبر کر رکھا ہے ان ظالموں نے۔ صبح سے لائٹ آف تھی، لہٰذا انہیں حکمرانوں کے خلاف دل کا غبار نکالنے کا موقع مل گیا۔ سبین کے پاؤں پر چارپائی کا پایا لگا تو وہ پاؤں کو ہاتھ میں دباتے ہوئے خفگی سے بولی، عوام بیچارے نہیں ہیں اماں، یہ سارا کرا دیا عوام کا ہی ہے۔ خود ہی ووٹ دے کر اہل لوگوں کو اپنا حکمران بناتے ہیں اور پھر چپ چاپ ان کی ہر زیادتی ظلم سہ کر انہیں مزید غاصب ہونے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ کسی کو شعور نہیں کہ کسی میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں۔ کسی کا کیا قصور؟ گنگی بہری قوموں کا انجام تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ وطن کے معاملے میں اس کی سوچ بڑی جذباتی تھی۔ ہر محب وطنی پاکستان کی طرح اس کا دل بھی ہر لمحے اپنے ملک کی بدحالی پر کڑتا رہتا تھا۔ اماں ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سنان بارش میں بھیگتے ہوئے سبین کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے چلایا۔ کیا بات ہے بھپھو، حکومت کی چگلیاں کس خوشی میں ہو رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس ہی چارپائی پر جگہ بنا کر ٹک گیا۔ چگلیاں کیسی بیٹا، ان موئے حکمرانوں نے تو سارے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی ہم نے اس وطن کے لیے۔ ظالموں نے اب اپنے ہی ملک میں سکون کی سانس لینا محال کر دی۔ وہ حکمرانوں سے خوب نالاں دکھائی دے رہی تھی۔ سنان بے ساختہ کھلکھلا اٹھا، کوئی بات نہیں پھپھو،
انشاءاللہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ جی ہاں، پچھلے 60 برسوں سے اب تک تو آئے نہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ سبین نے پھر اپنا غبار نکالا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ملکی حالات اب سدھرنے والے نہیں، تم کیوں خواہ مخواہ خون جلاتی ہو؟ کچی گاجر اٹھا کر دانتوں سے کترتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ ترک کر رخ پھیرتے ہوئے بولی، کیونکہ میں ابھی مکمل طور پر بے حس نہیں ہوئی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ کچن میں گھس گئی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اب اس کی شادی کر دے پھپھو، بات بات پر ٹیمپلز لوز کر لیتی ہے، کل کو کہے گی گلے میں نہ پڑ جائے۔ کن اکھیوں سے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اماں سٹارٹ ہوتے ہوئے بولی، میں تو کہتی ہوں بیٹے جتنی جلدی اس کا فرض ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے، مگر آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، لڑکوں کی تو قلت ہو گئی ہے۔ ذرا جو کوئی اچھا مل جائے تو لمبی لمبی فرمائشیں تیار ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسے فریضہ ادا کر پاؤں گی اس کا۔ اپنے پھپھا کو تو تم جانتے ہی ہو، جتنا کماتے ہیں اسے دوگنا فضول کاموں میں اڑا دیتے ہیں۔ سچ پوچھو تو بس اللہ کا ہی آسرا ہے۔ کوئی بات نہیں پھپھو، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ اپنائیت سے ان کے ہاتھ تھام کر کہتا وہ کچن کی طرف آ گیا، جہاں اب وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سبی تمہاری یوفون کی سم لے آیا ہوں، فری ہو کر مجھ سے لے لینا۔ اور ریلی تھینک یو سو مچ۔ اس کی تازہ اطلاع پر وہ چولہا جلاتے ہوئے مسر پلٹی۔ جواب میں وہ ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے کبھی بتا نہیں سکا کہ اس کی خوشی اور خوبصورت آنکھوں کی جگمگاہٹ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگلی صبح سبین کالج گئی۔ اس کے پاس بھی اپنے دوستوں کی طرح ذاتی سیل فون تھا، جسے اس کی اماں نے چوری دوستوں سے سبق پوچھنے اور حال حوال کی خبر لینے کے لیے بہانہ کر کے سنان سے بہت اصرار کرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ اصل میں یہ فطور اس کے دماغ میں اس کی دوستوں نے ہی رنگ برنگی باتیں کر کے ڈالا تھا۔ اس کے پاس اپنا ایک ذاتی سیل فون ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب چاہے اپنے دوستوں سے رابطے میں رہے۔ کال نہ کر سکے تو میسیج سے سستے میں کام چلا لے۔ پہلا پہل تو وہ اپنے دوستوں کو ضرورت سے کہہ کر ٹالتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ موبائل فون سے جنم لینے والی کہانیوں سے آشنا ہوئی، اس کا دل بھی سیل فون کے لیے چاہنے لگا۔ بالآخر وہ سنان کا استعمال شدہ موبائل اس کی حاصل کر کے ہی رہی۔ اب اپنی دوستوں میں اس کی ٹور بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سنان نے اپنا نیو موبائل خریدنے کے ساتھ ہی سے علیحدہ سے سم لا دی، موبائل فون کا استعمال بھی سکھا دیا۔ گھر پر وہ ہر لمحہ اپنے موبائل سائلنٹ پر رکھتی تاکہ اماں کو پتہ نہ چلے۔ کالج میں بریک ٹائم کے وقت وہ اسے فری کر دیتی۔ دوستوں میں بھانت بھانت کے گیت، ٹونس اور میسیج شیئر کر کے خوب لطف اٹھاتی۔ اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی حیثیت سے زندگی بے حد خوبصورت گزر رہی تھی۔ والد احمد حسن صاحب مشہور بیپاری تھے، نفع نقصان کے پلڑے میں جھولتے رہتے تھے، جس سے سلمہ بیگم خاصی نالا رہتی تھی۔ سنان کا تعلق گاؤں کے زمیندار گھرانے سے تھا۔ اعلیٰ تعلیم کی خواہش کے ساتھ ساتھ اپنی سگی پھپھو زاد کزن سبین احمد کی محبت اسے گاؤں سے شہر گھسیٹ لائی۔ حال میں ہی ایم بی اے سے فارغ ہونے کے بعد اب مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانے کا سوچ رہا تھا، مگر وسائل اجازت نہیں دے رہے تھے۔ گاؤں جا کر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے پر اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی تھی، لہٰذا آج کل وہ ایک لوکل اخبار کی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ سبین اس میں جہاں انڈر ارسٹنگ تھی، وہیں ہمہ وقت جھگڑا بھی سے چلتا رہتا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں ماہر تھے۔ سنان نے سبین پر کبھی بھی اپنے دلی جذبات عیاں نہیں کیے تھے۔ اس کی یہی سوچ تھی، ہر کام کے لیے ایک مقرر وقت ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقرر وقت کا انتظار کرے۔ دوسرا، وہ سلمہ بیگم کو بے حد عزیز تھا، لہٰذا اسے گمان ہی نہیں پختہ یقین بھی تھا کہ وہ اس کے سوا کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تبھی روز اسے جلانے کو اپنے کسی نہ کسی موبائل فون پر گرل فرینڈز کا تذکرہ چھیڑ کر بیٹھ جاتا۔ سبین اس کے لیے دل میں کوئی خاص جذبات نہ رکھنے کے باوجود اس کی حرکتوں پر جل کر رہ جاتی۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں، مسافر کی طرح ایک دن یہ بستی چھوڑ جاؤں گا، گھنی خاموش راتوں میں تعلق توڑ جاؤں گا۔ بکھیرنا ہے مجھے گھر طوفانوں کی مانند، محبت کا جو دریا ہے اسے میں موڑ جاؤں گا۔ مگر میں سوچتا یہ ہوں، تعلق توڑ بھی جاؤں یہ بستی چھوڑ بھی جاؤں، میں سوچتا ہوں تعلق توڑ بھی جاؤں یہ بستی چھوڑ بھی جاؤں، تجھے کیا میں بھول پاؤں گا۔ وہ بڑے انہماک سے شاعری کی بک میں غرق تھا۔ اچانک فاحد دروازہ کھول کر کمرے میں گھس آیا۔ شادی شادی شادی،
خدا کی پناہ آج کل لڑکی شادی کے جھانسے کے بغیر پھنسنے کو تیار ہی نہیں۔ دھڑ سے بیڈ پر اس کے پہلو میں گرتے ہوئے اس نے اپنے اندر کا غبار نکالا۔ جواب میں کتاب سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے رومان باڑی کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گئے؟ نہیں یار، ابھی جن سے چل رہا ہے وہی کافی ہے، پھر کسی نئی چوٹی کو سر کریں گے۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرتے وہ قدرے بے نیازی سے بولا۔ رومان نے پوچھا، شادی کے تقاضے کس نے شروع کر دیے؟ ہے ایک مڈل کلاس گھرانے کی ذرا سے اعتکاف پر ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں قسم سے زہر لگتی ہیں ایسی لڑکیاں مجھے فرمائش کرتے ہوئے۔ کون سی فرمائش؟ رومان اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہی کہ تم اپنے گھر والوں کو کب بھیجو گے؟ بندہ 50 لڑکیوں سے دل بہلائے تو کیا 50 سے شادی کرے؟ وہ قدرے اکتایا ہوا بول رہا تھا۔ رومان اس کے الفاظ پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ پھر اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ کچھ خاص نہیں، ابو بزنس کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے آسٹریلیا بھیج رہے ہیں۔ واپس آؤں گا تو نئی گرل فرینڈز بناؤں گا، نئی مصروفیات۔ وہ بے فکری سے مسکرایا۔ رومی یار، ایک لڑکی ہے سبین، سدرا کی بڑی کلوز فرینڈ ہے۔ کیا غضب کی لڑکی ہے، چہرے پر ایسی کشش اور سادگی ہے کہ بندہ دیکھے تو مدہوش ہو جائے۔ میں نے سدرا کو چکر دے کر اس کا نمبر تو حاصل کر لیا ہے، مگر دام میں نہیں آ رہی کمینی۔ اس نے اگلے چند لمحوں میں رومان کو اپنی تازہ بیتی سنائی جو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، کیا نمبر ہے میڈم کا؟ دوسرے ہی پل میں اس نے پوچھا تو فہد نے اسے سبین کا نمبر نوٹ کروا دیا۔ چلو اب دیکھتے ہیں کیسے دام میں نہیں آتی میڈم۔ نمبر اپنے فون سے سیو کرنے کے بعد اس نے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا تو فہد کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تو بڑی چیز ہے یار، اس بات کا اعتراف میں کرتا ہوں۔ رومان باڑی کا تعلق خاصے امیر گھرانے سے تھا۔ وہ 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، باقی ابھی زیر تعلیم تھی۔ ایک بھائی اس سے بڑا تھا جبکہ 2 چھوٹے تھے۔ اس کے والد اور دادا ذرا سخت مزاج کے نیک طبیعت انسان تھے۔ والدہ کی طبیعت میں ذرا بھی سختی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بچپن سے اس کا مزاج عیاشی کی طرف تھا۔ قدرت جب کسی کو جائز ناجائز کرنے کا اختیار سونپتی ہے تو اسے پوری ڈھیل دیتی ہے۔ رومان باڑی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس پر کوئی بھی نیک نصیحت یا بات اثر نہیں کرتی۔ بظاہر شریف والدین کا نیک اور فرما بردار بیٹا دکھائی دیتا، لیکن اندر سے آوارگی، والدین کی عزت کی مٹی پلید کرنا اس کا سب سے محبوب مشغلہ تھا۔ طرح سے وہ لڑکی کو قابو کرنے کے لیے 101 طریقے آتے تھے۔ خوبصورت آواز کا مالک نہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کو اپنے دام الفت میں یوں جھگڑتا وہ چاہ کر بھی فرار نہ حاصل کر پاتی۔ کالج کے زمانے میں کتنی ہی لڑکیوں کو اس نے اپنی رفاقت کے سنہری خواب دکھائے۔ بعض ایسا کوئی جان سے گزر گئی تو کسی کو اپنی مکار محبت کا واسطہ دے کر کسی کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر اپنے دام میں پھنسائے رکھنے کے لیے اگر اسے خدا، رسول اور قرآن کی جھوٹی قسمیں بھی کھانا پڑتی تو وہ ذرا نہ ہچکچاتا۔ حقیقت میں جن کے ضمیر اور دل مردہ ہو جاتے ہیں انہیں پھر کسی غلط سے بھی غلط عمل کے گزرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والدین کی کڑی نگرانی اور انتہائی درجے کی سختی کے باوجود اسے اگر ایک نمبر کا لوفر اور فلرٹی کہا جائے تو بیجا ہوگا۔ گھر میں بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عزت سے کھیلنا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا لطف کھیل تھا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں وہ گھنٹوں شدید گرمی کے باوجود لڑکیوں کا پیچھا کرتا۔ بعض ایسا موبائل فون کے عام ہونے کے بعد اس مشقت سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب وہ پہلے دوستوں کی مدد سے لڑکیوں کو اپنی جھوٹی چاہت کے سحر میں اتارتا، پھر ان سے ملنے ملانے کا مرحلہ طے کرتا۔ جتنی لڑکیاں بھی اس سے رابطہ کرتی سب کو یہی خوش فہمی تھی کہ وہ صرف ان کا محبوب ہے، اس کے تمام جذبات، الفاظ، خواب انہی کے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ خاص سے خاص لڑکی خواہ وہ اس کے لیے کتنی ہی اہمیت، کتنی بھی اچھی نہ ہو، اس کے نزدیک ایک خوبصورت کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بہت سی سابقہ جانثار محبوباؤں کا نام تو اسے یاد بھی نہیں۔ ہر لڑکی کے لیے وہ الگ اور نیو سیم استعمال کرتا تاکہ دوسری طرف والی محبوبہ اس کی تازہ سرگرمیوں سے باخبر رہے، وہ پکڑا نہ جائے۔ اس میدان میں رنگ رنگ کی تتلیوں کے نقش مٹھی میں جذب کرنے کے لیے اس نے ایسے ایسے فعل سر انجام دیے، اب وہ پکا کھلاڑی بن گیا۔ ذات، عورت کی نفسیات، تفصیلی معاملے کے بعد تو اسے اپنے کھیل میں اور بھی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جنہیں سنہرے خواب دکھا کر ان کی دلکش رنگ اپنی مٹھی میں جذب کرنے کے بعد وہ مرجھائے ہوئے پھول کی مانند پرے پھینک دیتا۔
سبین احمد حسن جو بظاہر بے حد جذباتی اور جھگڑالو ٹائپ کی لڑکی تھی، اندر سے دوسری عام لڑکیوں کی طرح بے حد کمزور موم کی گڑیا ثابت ہوئی۔ رومان باری نے اس بار اسے اپنا ٹارگٹ بنایا، اپنی روایت کے عین مطابق۔ ابتدا میں پورے ایک ہفتے تک دل گزار میسیج بھیجتا رہا۔ سبین ایک انجان نمبر سے لگاتار میسیج آتے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے بغیر رہ نہ سکی۔ سنان سے اس لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ کہیں اس بات کی وجہ سے وہ اپنا سیل فون اسے واپس نہ لے لے۔ اپنی دوستوں کو فی الحال اس نے اس بات سے باخبر رکھنے کی کوشش کی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس اجنبی نمبر سے مستقل آتے میسیج کو بھی نظر انداز کرتی رہی، مگر کب تک میسیج اتنے خوبصورت اور دلگزار تھے کہ ان کے ذریعے بھیجنے والے کے ذوق اور اس کی شخصی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پورے ایک ہفتے تک دامن بچانے کی کڑی کوشش کے باوجود اپنی فطری کمزوری کے ہاتھوں میں بس بالآخر 10ویں روز وہ اس اجنبی شخص کو میسیج رپلائی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہیں سے رومان باری کی فتح کا پہلا آغاز تھا۔ اس روز سنڈے تھا۔ سنان صبح ناشتے کے بعد اپنی بائک لے کر کسی کام سے گھر سے نکل گیا، جبکہ سلمیٰ بیگم ابھی تھوڑی دیر قبل محلے میں کسی سے ملنے کے لیے گئی۔ حفیظ تو زیادہ تر رات میں بھی گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ صبح کے ضروری کام نپٹا کر اپنی کورس کی کتابوں سے دماغ کھپا رہی تھی جب اچانک گریبان میں احتیاط سے رکھے موبائل فون کی وائبریشن اسے چونکا دیا۔ جلدی سے سیل نکال کر دیکھا تو اسی اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی، جس نے پچھلے ایک ہفتے سے اسے SMS کے ذریعے خاصا ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل خود پر قابو رکھ کر اس نے یس کا بٹن پریس کیا۔ ہیلو؟ بے حد کمزور آواز حلق سے برآمد ہونے کے باوجود دوسری طرف خاموشی رہی۔ وہ اب اس کھیل میں نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی خاصی بے قرار ہو گئی۔ کئی بار اس نے کال ڈسکنیکٹ کی، کئی بار دوسری سر سے ڈھٹائی سے پھر رابطہ کیا گیا، مگر اس کی ہیلو ہیلو کے جواب میں گہری سوچ نے اس کا منہ چرایا۔ وہ اب سنجیدگی سے سنان کو اس نمبر سے متعلق کرنے کا سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی کال آ گئی۔ اس بار دوسری طرف خاموشی نہیں تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا غالباً اسی وقت بیدار ہوا۔ تبھی آواز سے بھاری پن جھلک رہا تھا۔ کون ہیں؟ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس نے گھمگیر لہجے میں کہا۔ ہیلو کے جواب میں وہ تانگا کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ دوست ہوں آپ کا، فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں لعنت بھی نہیں بھیجتی کسی فرینڈ شپ پر۔ وہ چونکہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی، تبھی متاثر ہوئے بغیر بولی۔ دوسری طرف سے رومان دھیمے سے مسکرا دیا۔ گڈ، لعنت بھیجنی بھی نہیں چاہیے کسی کی دوستی پر۔ خاص ذہین لڑکی ہیں آپ۔ اس کی آواز خوبصورت نہیں تھی مگر لہجہ ضرور متاثر کن تھا۔ وہ خاص الجھ کر رہ گئی۔ آپ ہے کون؟ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ عام سوال وہ ہر لڑکی پہلی بار اجنبی مرد سے سوال کرتی ہے۔ رومان جانتا تھا اس سے بھی یہ سوال ضرور ہوگا، تبھی لہجے کو مزید گھمگیر بناتے ہوئے آرام سے بولا۔